اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ 28 نمبر درس میں ہم جو گفتگو کریں گے کہ صفت قدرت کے اوپر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو ہم ان اعتراضات کے جوابات آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم 2 اعتراضات آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور 2 اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو کیا اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اپنے جیسا کوئی دوسرا خدا بنا لے؟ اور دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ کیا اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا کو ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر سما دیں، جبکہ انڈا بھی بڑا نہ ہو اور کائنات بھی چھوٹی نہ ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو اللہ کی قدرت کے متعلق کیے جاتے ہیں اور عقائد کی کتابوں میں ان کو لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ان اشکالات کے پیدا ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے۔ ان اشکالات کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کل شیء یعنی اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ بس جو بھی شے آپ رکھیں گے، آپ کہیں گے یہ والا کام، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ اس کے اوپر قادر ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے سورہ فاطر کی 44 نمبر آیت میں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز سے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو عاجز کر سکے اور اللہ کی قدرت کو استعمال نہ ہونے دے اور کہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ اللہ کی قدرت نہیں آ سکتی۔ تو یہ جو 2 آیات ہیں قرآن مجید کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کسی شے سے عاجز نہیں آتا، اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں سے پھر سوالات اٹھنا شروع ہوتے ہیں، اور جو ایک مشہور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے تو کیا وہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اپنے جیسا رب بنا لے، اپنے جیسا خدا بنا لے؟ یعنی اللہ ہے تو وحدہ لا شریک، کہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے ایک شریک بنا لے، دوسرا خدا بنا لے، کیونکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو بس آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ دوسرے خدا کے اوپر قادر ہے۔ اچھا، جیسے آپ یہ مانیں گے کہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، تو اگلا بندہ کہے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ابھی سے جو آپ سارے دلائل دے رہے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ تو شرک ہو جائے گا، پھر تو آپ شرک کے قائل ہو گئے۔ یعنی آپ اس امکان کو مان رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی اللہ ہو سکتا ہے۔ کون سا دوسرا اللہ ہو سکتا ہے؟ کہ جس کو اللہ خود بنائے گا تو وہ بھی اللہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دوسرے اللہ کا ہونا ممکن ہے۔ تو پھر جو گزشتہ بحث کر رہے تھے کہ دوسرے اللہ کا ہونا محال ہے، اس سے محال لازم آتا ہے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ایک خدا پھر محدود ہو جاتا ہے، دوسرا کیا رہتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، اس کی حد بندی بن جاتی ہے کہ یہاں پہ اس اللہ کی قدرت ہوگی، اس پہ اس اللہ کی قدرت ہوگی، یہ اس کی قدرت میں دخل اندازی نہیں دے سکے گا، وہ اس کی قدرت میں دخل اندازی نہیں دے سکے گا۔ تو اس طرح محدودیت لازم آتی ہے، اور وہ سارے دلائل کہ جس سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اللہ کے لیے شریک کا تصور کرنا، یہ تصور کرنا کہ کوئی دوسرا اللہ ہے، یہ ایک غیر عقلی بات ہے، ناممکن سی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ جیسے کہیں گے کہ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ دوسرا خدا بنا لے، تو وہ کہے گا کہ پھر تو یہ شرک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں، اللہ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا، تو وہ کہیں گے کہ یہ پھر بھی شرک ہو گیا، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو محدود تصور کر رہے ہیں، آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت محدود ہے۔ تو جس اللہ کو آپ محدود تصور کر رہے ہیں، اس کو بہت سارے کاموں کے اوپر آپ قدرت نہیں دیتے، تو یہ اللہ کے اندر نقص ہے ایک قسم کا، اور اللہ کے اندر آپ نقص کا جب آپ تصور کرتے ہیں تو یہ آپ کی معرفت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ کیسا اللہ ہے کہ جو قدرت نہیں رکھتا بہت سارے کاموں پہ؟ تو گویا کہ یہ ایک طرح سے اللہ کا انکار ہو جاتا ہے،
کیونکہ اللہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو ہر بات کے اوپر قدرت رکھے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کام کے اوپر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ تو لہذا اس اعتراض کے ذریعے سے آپ کو ایسی جگہ پہ آ کے پھنسا دیا جاتا ہے کہ نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دوسرا خدا پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے تو پھر آپ کو شرک کی طرف جانا پڑتا ہے، اور اگر اللہ دوسرا خدا پیدا نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو اللہ کا انکار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا تو جس کے پاس قدرت نہیں ہوتی وہ اللہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں سے پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت بے معنی سی چیز ہے، ایسے ہی آپ خام خواہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب کیا دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، اور یہ جو آپ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ شے ہے ہی نہیں، یہ لا شے ہے، یہ لا یکون ہے، یہ چیز نہ ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک محال چیز ہے۔ آپ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ آپ ہوں اور اسی ٹائم پہ نہ بھی ہوں، ایک ہی لحظے میں آپ ہوں بھی صحیح اور نہ بھی ہوں، دو جو نقیضیں ہیں وجود اور عدم، ایک ہی ٹائم پہ وجود اور عدم ہو، کیا یہ چیز ہونے والی؟ آپ کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہونے والی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتی یہ چیز، اسے ہم وجود نہیں کہتے، اسے ہم نہیں کہتے ہیں، لا کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ شے کے اوپر قادر ہے، تو جو لا ہے، جو ہے ہی نہیں، اس کے اوپر قدرت کا معنی نہیں بنتا۔ اس کو ہم کیا شمار کرتے ہیں کہ جو چیز محال ہوتی ہے، جیسے ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الممتنع، الممتنع لیس بشیء، کہ ممتنع کو شے نہیں کہا جاتا، کہ جو چیز محال ہے، جو نہیں ہو سکتی، وہ شے ہی نہیں ہے۔ جب وہ شے نہیں ہے، وہ وجود نہیں ہے، وہ لا ہے، وہ عدم ہے، تو عدم کے اوپر کسی کو قدرت کا تصور کرنا یہ سوال ہی غلط ہوتا ہے، کیونکہ کسی شے کو وجود میں لایا جاتا ہے، عدم کو وجود میں نہیں لایا جاتا۔ تو لہٰذا جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا دوسرا شریک ہونا ناممکن اور محال ہے، تو جو ناممکن ہو، جو چیز محال ہو، وہ شے نہیں ہوا کرتی، اسے لا شے کہتے ہیں، اسے عدم کہتے ہیں۔ اور عدم کے اوپر اور عدم کو کرنے کا سوال کرنا کہ تم عدم کو کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے، آپ کہیں عدم کو میں کیسے کروں؟ میں وجود کو کروں گا، کسی چیز کا وجود لے کر آؤں گا، عدم کو میں لے کر آؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا شریک جب عدم ہے، یہ عدم ہی رہے گا، یہ نہیں رہے گا، یہ لا ہی رہے گا، تو اس لا کو کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ لا کو اوپر قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ اس میں جو مشکل ہے وہ اس لا کی مشکل ہے، اللہ کی قدرت میں مشکل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کوئی چیز بنا لیں، ایسی شے بنائیں کہ جو ممکن ہو، جسے شے کہا جائے، پھر آپ کہیں گے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر آپ وہاں پہ کہیں گے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو پہلے شے تو بنائیں، تو آپ تو ایک عدم ابھی تک رکھے ہوئے ہیں، اس عدم کو شے میں تو کنورٹ کریں، کم از کم اس کا تصور تو بنائیں کہ جو اس کا تصور ہو سکے، ایک ممکن تصور ہو سکے۔ جس چیز کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، جس چیز کو آپ کنسیپٹ میں ہی نہیں لا پا رہے، اس کا وجود آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ تو جو چیز ہے ہی عدم، جو چیز ہے ہی معدوم، اس کے اوپر قدرت کا سوال کرنا لغو ہے اور عبث ہے اور سوال ہی غلط ہے۔ تو لہٰذا اس سوال کا جواب کیا ہو گیا کہ اللہ دوسرے اللہ کو پیدا کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ سوال غلط ہے، کیونکہ جو دوسرا اللہ ہے وہ عدم ہے، وہ شے ہی نہیں ہے، جو شے نہیں ہوتی اس کے اوپر قدرت کا سوال نہیں کیا جاتا۔ قدرت کا سوال وہاں پہ ہوتا ہے جس شے کو آپ تصور کر سکتے ہیں، جس شے کو آپ تصور میں لا سکتے ہیں، جو ہو سکتی ہو اس کے اوپر قدرت کا سوال ہوتا ہے، جو نہیں ہو سکتی، جو معدوم ہے، اس کے اوپر قدرت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا سوال جو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آگے اماموں تک، امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک یہ سوال پوچھا گیا لوگوں کی طرف سے، وہ سوال کیا ہوتا تھا کہ کیا اللہ اس دنیا کو ایک انڈے میں سما سکتا ہے؟ یعنی انڈا جو ہے وہ چھوٹا سا ہے اور کائنات اتنی بڑی ہے، تو سوال کرنے والا یہ سوال کیا کرتا تھا کہ مرغی کا انڈا ہو اور اتنی بڑی زمین ہو، تو وہ زمین اس انڈے کے اندر اللہ سما دے، یعنی وہ ساری کی ساری زمین اسی انڈے کے اندر ڈال دے، اور انڈا بھی بڑا نہ ہو اور زمین بھی چھوٹی نہ ہو، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اہل بیت علیہ السلام سے یہ سوال کیے جاتے رہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں کے ذہن کے مطابق مختلف قسم کے جواب دیے۔ یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں دو جواب رکھیں گے۔ ایک جواب امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہے،
اور دوسرا جواب امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے اس سوال کا جواب کیا دیا۔ یہ روایت عمر بن عزینہ کی ہے، اور کتاب التوحید میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ قیل لامیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حل یقدر ربک ان یدخل الدنیا فی بیضہ، کہ کیا آپ کا رب اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس دنیا کو انڈے میں داخل کر دے، من غیر ان یصغر الدنیا او یکبر البیضہ، بغیر اس کے کہ یہ دنیا چھوٹی ہو یا انڈا بڑا ہو، سائز دونوں کا ایک ہی رہے، کیا اللہ پھر قادر ہے کہ اس دنیا کو اس چھوٹے سے انڈے میں ڈال دے؟ قال، تو امیر المؤمنین السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا ينسب الی العجز، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم عاجز ہونے کی طرف کبھی بھی نسبت نہیں دے سکتے، یعنی ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ اللہ قادر ہے، اس کی طرف عاجز ہونے کی نسبت نہیں دیں گے۔ پھر یہ جو سوال کیا اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ والذی سألتنی لا یکون، کہ جو تو نے سوال کیا یہ لا یکون ہے، لا یکون یعنی یہ نہ ہونے والی چیز ہے، یہ لا شے ہے، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو جو تم سوال کر رہے ہو کہ دنیا بڑی بھی ہو اور اسی ٹائم پہ چھوٹی بھی ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، انڈا چھوٹا بھی ہو اسی ٹائم پہ بڑا بھی ہو، یہ دو چیزیں ایک ہی ٹائم پہ تصور ہی نہیں ہو سکتی۔ تو جو چیز تصور نہیں ہو سکتی، جس چیز کو آپ اپنے آپ خیال میں اور کنسیپٹ میں ہی نہیں لا سکتے، وہ لا یکون ہے، وہ لا شیء ہے، اور لا شیء کے اوپر قدرت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ لا شیء کے اوپر آپ یہ نہیں کہتے کہ اس کے اوپر کوئی بندہ قادر ہے کیا، آپ کہتے ہیں جب اس کا آپ تصور ہی نہیں کر پا رہے تو اس کے اوپر اس کے ہونے کے تصور آپ، یعنی جس چیز کے ہونے کا آپ تصور نہیں کر پا رہے تو اس کے اوپر آپ یہ سوال کیسے کریں گے کہ کوئی اسے انجام دے دے؟ تو لہٰذا یہ وہی منطقی اور فلسفی جواب تھا کہ جو تمام فلاسفہ اور منطقی دیتے ہیں، کہ جو چیز محال ہوتی ہے، جو چیز ممتنع الوجود ہوتی ہے، جس کے وجود کو تصور کرنا ہی محال ہوتا ہے، جیسے دو نقیضین کا جمع ہونا کہ ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو، اس کو ہم لا شیء کہتے ہیں۔ جب اس کو ہم لا شیء کہتے ہیں کہ یہ تصور میں ہی نہیں آ سکتی تو اس کے اوپر قدرت کا سوال نہیں ہوتا، سوال قدرت کا شیء کے اوپر ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ امیر المؤمنین السلام کے سوال کا جو جواب ہے وہ انتہائی دقیق ہے اور منطقی بنیادوں کے اوپر موقوف ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا انڈے میں ڈالنی ہے، دنیا بڑی رہے اور انڈا بھی چھوٹا رہے، جبکہ یہ قانون ہم جانتے ہیں کہ جس ظرف کے اندر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ جتنی چیز ہوگی اتنا بڑا ہمیں ظرف بھی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انڈے کو ہم چھوٹا بھی تصور کریں اور پھر انڈے کو بڑا بھی تصور کریں، کیونکہ اس کے اندر جو دنیا آ رہی ہے وہ مظروف ہے، وہ مظروف بڑی چیز ہے، تو لہٰذا ایک ہی ٹائم پہ ہم ظرف کو چھوٹا بھی تصور کریں اور اسے بڑا بھی تصور کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز چھوٹی بھی ہو بڑی بھی ہو۔ اسی طریقے سے دنیا کو ہم چھوٹا بھی تصور کریں کیونکہ اس کا ظرف چھوٹا ہے، اور اسے بڑا بھی تصور کریں کیونکہ ہم نے اسے بڑا بھی سمجھنا ہے۔ تو ایک ہی ٹائم پہ دنیا کو بڑا بھی سمجھیں چھوٹا بھی سمجھیں، یہ نہیں ہو سکتا، لا یکون۔ امیر المؤمنین السلام نے کیا فرمایا کہ والذی سألتنی لا یکون، کہ جو تم نے سوال کیا یہ تو تصور میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی، یہ خیال میں بھی نہیں آ سکتی، جو چیز تصور میں تمہارے نہیں آ سکے، جس چیز کو تم وجود اور موجود کے طور پہ نہیں لے سکتے، تصور کی حد تک نہیں لے سکتے، اس کے اوپر قدرت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عاجز آ گیا، اللہ کی طرف عجز کی ہم نسبت نہیں دیں گے۔ اچھا، اب یہی سوال جب امام رضا علیہ السلام سے ہوتا ہے تو امام رضا علیہ السلام حالات کے مطابق اور لوگوں کی ذہنیت کے مطابق کیا جواب دیتے ہیں؟ اس روایت کو بھی نقل کرنے والے شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہیں، کتاب التوحید میں انہوں نے نقل کیا ہے، اور روایت کیا ہے کہ جاء رجل الی الامام رضا علیہ السلام، کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا کہ حل یقدر ربک ان یجعل السماوات والارض وما بینہما فی بیضہ۔ اس نے سوال کو تھوڑا پھیلا دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کا جو رب ہے اس بات کے اوپر قادر ہے کہ یہ جتنے بھی آسمان ہیں، یہ جو زمین ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو اللہ کس میں داخل کر دے، ایک انڈے میں جو ہے وہ قرار دے۔ اب امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال نعم، امام نے کہا بالکل ایسا ہو سکتا ہے، وفی اصغر من البیضہ، بلکہ انڈے سے بھی چھوٹی چیز تم تصور کر لو نا، اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔
انڈا تو چلے مرغی کا کچھ بڑا ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی چیز تم تصور کر لو، اتنی سی چیز بالکل 1 انچ یا اس سے بھی چھوٹی چیز تصور کر لو، اس سے بھی چھوٹی تصور کر لو، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ کیسے، میں تمہیں مثال دیتا ہوں۔ قد جعلها فی عینک، قد جعل، کہ یہ زمین و آسمان کو تم دیکھتے ہو نا، تم دیکھ رہے ہو، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، دیکھ رہے ہو، اللہ نے زمین و آسمان کو فی عینک، تمہاری آنکھ کے اندر قرار دیا ہے، تمہاری آنکھ کے اندر وہ چیز آ گئی۔ وہی اقل من البیضہ، جبکہ یہ جو ساری دنیا آ گئی ہے تمہاری آنکھ میں، تو یہ جو تمہاری آنکھ ہے اس کا سائز کتنا ہے؟ یعنی آنکھ کی جو سائڈ پہ سفیدی ہے یہ تو نہیں دیکھتی، آنکھ کا جو اندر کالا حصہ ہے اس کے اندر جو ایک چھوٹا سا کالا حصہ ہے وہ دیکھتا ہے نا۔ وہی اقل من البیضہ، یہ تو انڈے سے بھی بہت چھوٹی چیز ہے، جو انڈے سے بہت چھوٹی چیز ہے، جب اس کے اندر تم آسمان اور زمین جو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے ہو، اس چھوٹی سی چیز میں بڑی چیزیں سما رہی ہیں، تو تم پھر یہ کیسے سوال کر سکتے ہو کہ انڈے میں یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ انڈے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لأنك اذا فتحتها، کیونکہ جب تم اپنی آنکھ کھولتے ہو تو آینت السماء والارض وما بینہما، تم کیا دیکھتے ہو؟ تم زمین کو دیکھتے ہو، آسمان کو دیکھتے ہو، جو کچھ اس میں ہے تم ساری چیزیں دیکھتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ لَأَعْمَاكَ عَنْهَا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ان چیزوں سے اندھا کر دیتا، تم کچھ بھی نہ دیکھ سکتے۔ تو بس جو اللہ چھوٹی سی آنکھ میں بڑی کائنات کو سما سکتا ہے، تو وہ ایک انڈے میں بھی پوری کائنات کو لے کر آ سکتا ہے۔ اب یہ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اور روایات میں موجود ہے کہ وہ بندہ مطمئن ہو گیا تھا، اس نے کہا بالکل آپ نے درست بات کی، اور امام کا شکریہ اس نے ادا کیا۔ اب یہ اس کی ذہنیت کے مطابق جواب تھا، یعنی امیر المومنین السلام نے جو جواب دیا وہ منطقی اور فلسفی تھا، کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، تم ایسی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ جو لا یکون ہے، لا شیء ہے، لا شیء کے اوپر قدرت کا سوال نہیں بنتا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام سے جواب دیا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، اور امام نے اس کی آنکھ کی مثال دی اور وہ مطمئن بھی ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگر وہ کوئی منطقی ہوتا، کوئی فلسفی ہوتا، تو وہ اس کے اندر اعتراض نکالتا کہ میں تصویر کی بات نہیں کر رہا کہ اس کی تصویر اس کے اندر آ جائے، میں اس چیز کے وجود اور فزیکلی چیز کی بات کر رہا ہوں، کہ فزیکلی چیز جسمانی طور پہ اس کے اندر ڈالنی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ ہر شخص کو اس کی ذہنیت کے مطابق، ہر شخص کو جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، جس طرح کی اس کی عقل اور شعور ہے، اسی کے مطابق اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور یہ عقائد کی بہت ساری روایات میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو بھی آپ شے کا تصور کریں، بشرطے کہ وہ شے کا تصور ہو سکتا ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی چیز، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ اور جس کی چیز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، جو چیز محال ہے، جو چیز ناممکن ہے، اس چیز کے اندر یہ صلاحیت نہیں، جب وہ ہے ہی نہیں تو قدرت کا سوال ہی غلط ہے۔ کم از کم ایک چیز کے ہونے کا تو آپ تصور تو پیش کریں۔ جب ایک چیز کے ہونے کی تصور نہیں پیش کر رہے تو اس کے وجود کے بارے میں بحث کرنا اور اس کے اوپر قدرت کا سوال کرنا، یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔